فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض پروفیسر لوگ آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں, معراج کا انکار کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں, بہت ساری صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں, آپ لوگ جب ان پہ رد کرتے ہیں تو جذباتی ہو جاتے ہیں. او بھائی, جذباتی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دعویٰ کیسا کر رہا ہے. وہ ایسے دعوے نہیں کر رہے کہ اب ان پہ ہم دلائل کے تانے بانے, وہ تو اسلام کی جڑیں اکھاڑ رہے ہیں نا. وہ تو بڑے آرام سے اخلاق سے بات کریں گے, اس لیے کہ وہ اتنی غلط بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بدتمیزی سے کریں, بات بھی غلط ہو اور لب و لہجہ بھی بدتمیزی والا ہو, تو پبلک نہیں چھوڑے گی ان کو. وہ مجبور ہیں اخلاق سے بات کرنے پر کہ غلط بات کرو لیکن اتنی تمیز سے کرو کہ لوگ اس کو قبول کر لیں. تو بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ کر کیا رہا ہے. ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی پھر آپ یہ اشکال کریں گے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں. بھائی اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک اس کی رائے تھی, آپ اختلاف کرتے تو آپ بتا دیں کہ بھئی ہمیں ایکچولی جناب محمد وہ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایکچولی ان کی رائے سے ہمیں ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم انگلش میں ہم ان کی رائے سے کیا کرتے ہیں, ڈس ایگری. باقی اگر کوئی ان کو فالو کرنا چاہتے بھائی اس کی مرضی. او بھائی یہ نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے. اس سے بڑا جرم نہیں ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کر دے, اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اللہ کے سفیر جن کو نبوت پہ اللہ نے اسٹیمپ لگا دی کہ بس اب ان کا سکہ چلے گا, قیامت تک کس کی نبوت چلے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں ایکچولی کوئی اختلاف رائے. بھائی جذباتی تو ہوں گے, غیرت ہوگی تو غصہ بھی آئے گا, جذباتی بھی, غیرت ختم ہو جائے پھر آپ ایکچولی کر کے بات کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں یار, اس کی رائے تھی. تو اس لیے جو آج کل نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, تو مولوی لوگ ممبر پہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان میں غیرت ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کے خلاف جذباتی ہو جایا کرو, فروئی مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان میں ٹھیک ہے کہ بھائی ان کی رائے ہے تو میری رائے ہے, عزت احترام کے ساتھ تمام علماء کا اسلاف کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دی اور دوسرے پہ تنقید نہیں کی. لیکن یہ جو بنیادی بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں پوری امت پہ فتویٰ لگ رہا ہے, پوری امت ایک طرف ہو رہی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جناب کوئی بھی بڑے آرام سے بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دے, قرآن اس کو واضح لفظوں میں بیان بھی کر رہا ہو, اور آپ کہیں بھائی کوئی بات نہیں دلائل سے ثابت کر دیں. کیا ٹھیک ہے, دلائل سے تو ثابت کریں گے, لیکن اس موقع پر جذباتی ہونا یہ فطری چیز ہے. آپ کی بیگم نے آ کے آپ سے کہا کہ جو ہے نا آپ میرے شوہر ہیں, یا یہ کہ وہ آپ کے وہ جو دوسرے ہیں وہ آپ میرے شوہر ہیں, شوہر کو غصہ آئے گا. بھائی 6 سال ہو گئے, چلو ابھی میں آیا ہوتا کمرے میں نیا نیا ہے بھائی, ایک دم غصہ آئے گا. تو بیوی کہہ رہی غصہ کیوں آ رہا ہے, رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے نا. آپ کی رائے یہ کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن میری رائے یہ کہ میں کنفیوز ہوں ذرا, آپ نکاح نامہ دکھا دیں, نادرا سے دکھا دیں, اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لگا کے, میں سمجھوں اس میں غصہ ہونے کی دلائل سے ثابت کریں. دلائل نہیں ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. وہ فوراً کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا, وہ کہے گا دلائل کا ایک طرف. تو خوش اخلاقی بہت اچھی چیز ہے, اور خوش اخلاقی ہی سے بات ہونی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو علماء جذباتی ہو جاتے ہیں نا, تو لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں ابے ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں, ابے ان کو تو یہ, تو بھائی وہ بات کیا کر رہا ہے, وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. وہ امت کے بہت جو اجماعی مسائل ہیں, باقی دین کی خدمت اللہ فاسق سے بھی لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے دینی کارنامے بھی تو بہت ہیں, تو ظاہر ہے جب وہ اتنے غلط کام کر رہے ہیں تو کچھ دین کے کارنامے بھی تو کریں گے نا. وہ ایسے تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے, اس کے جو قادیانی مذہب کو جو فالو کرتے ہیں, تو ان کے جو مربی ہیں, جو ان کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں, ان کے بیانات سن کے بھی لوگ زنا بھی چھوڑتے ہیں, پردہ بھی کرتے ہیں, کیونکہ مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو یہی وہ بھی پیش کرتے ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں چوری حرام ہے. اب کسی قادیانی رہبر کا بیان سن کے کسی نے چوری چھوڑ دی, اب وہ کہے کہ ان کی دین کی خدمتیں بھی تو بہت ہیں, کتنوں کو چوری سے چھوڑ. بھائی ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم کے مقابلے میں آپ کی یہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو یہ جو بعض پروفیسر, سب کی بات نہیں کر رہا, مجھے کوئی پروفیسر کے لفظ سے چڑ نہیں ہے, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں یونیورسٹیوں میں, پڑھنے طلبہ میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی, لیکن بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں, لیکن جرم کی جو ہے نا, یاد رکھو کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کافر ایک جرم کرتا ہے, اللہ کو نہیں مانتا, ساری نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, کیونکہ ایک ہے مگر وہ اتنا وزنی ہے
کہ وہ اس کے ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. تو ایسے ہی آپ ساری زندگی دین کی خدمت کریں, لیکن امت کے تو بنیادی اور اجماعی مسائل ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ کی حیات ہے, اور اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر امت متفق چلی آ رہی ہے, اور ان کے دلائل بھی ہیں. تو آپ جب ان کا انکار کریں گے تو آپ کی ساری نیکیوں کو وہ انکار کھا جائے گا, اور بہت بڑی گمراہی کی اسٹیمپ آپ کے اوپر لگ جائے گی. تو اس میں پھر یہ مسائل دلیل نہیں دی جاتی کہ آپ کی دین کے لیے خدمتیں بھی تو بہت ہیں.